مجھے بتائیں میڈم، آپ امجد صاحب ذرا تشریف رکھیں نا ذرا، آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے وزٹ کیے ہیں بہاولپور میں؟ آپ کے سیکرٹری صاحب نے کتنے وزٹ کیے ہیں بہاولپور میں؟ آپ کو پتا ہے؟ جی آپ اپنے سیکرٹری صاحب سے پوچھیں سیکٹری صاحب، بات یہ ہے بہاولپور میں کتنے، بہاولپور کوئی میری بات سنیں نا ایک سیکنڈ، بہاولپور کوئی لاوارسوں کا شہر ہے؟ بہاولپور وہ ریاست ہے جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا سب سے پہلے۔ بہاولپور نے پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے مالی معاونت کی۔ بہاولپور نے قائد اعظم محمد علی جناح کو گاڑی دی۔ بہاولپور نے اس پاکستان کو چلانے کے لیے تنخواہ دی۔ آپ بہاولپور کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ بہاولپور کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھیں، اب چیف منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر آپ کی بیوروکریسی کے کام بھی چیف منسٹر کریں، کہ ہر کسی کا ٹھیکہ چیف منسٹر نے نہیں اٹھایا ہوا۔ چیف منسٹر پنجاب کے کاموں کو دیکھیں یا بیوروکریٹ کے کاموں کو بھی چیف منسٹر نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 16 جون کو چیف منسٹر پنجاب نے چلڈرن کمپلیکس کا نوٹیفیکیشن کیا، ایک ڈائریکٹیو جاری کیا کہ انہوں نے ڈیزائر کی، ان کی یہ ویل تھی کہ چلڈرن کمپلیکس بہاولپور میں آئے، جو کہ ڈویژن بہاولپور میں نہیں ہے، جس سے بچے ہمارے مر رہے ہیں، ہمارے نومولود بچے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اگر وہاں پہ آپ چیک کریں تو تقریباً ایک ہفتے میں ہزاروں کی تعداد کے پیشنٹ وہاں پہ بچے آتے ہیں، اور ہمیں یہ عین اور اہم ہماری ضرورت تھی بہاولپور کی کہ جس میں چلڈرن کمپلیکس بنتا۔ تو ہماری ریکویسٹ کے اوپر چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈیزائر وہاں پہ کی کہ ول کی، انہوں نے مہربانی کی، شفقت کی کہ چلڈرن کمپلیکس میں دوں بہاولپور کی عوام کو تاکہ ان کی محرومیوں کا ازالہ ہو۔ 16 جون سے لے کر آج تک ایسٹیمیٹ کاسٹ لگانے کے لیے آپ کے لیے ٹائم نہیں ملا، آپ کو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ آج دیکھیں نا، آج 13 اکتوبر ہے، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 4 مہینے ہو گئے ہیں، اور 4 مہینے میں صرف یہ آپ کو فرصت نہیں ملی، یہ آپ کو ٹائم نہیں ملا کہ میں لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے، لوگوں کی جان و مال کے لیے، جان کے لیے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، بہاولپور کے لیے جس نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے، اور ان کے لیے ہم ان کی محرومیاں در محرومیوں میں، ہمارا تو علاقہ بھائی محرومیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ایک چلڈرن کمپلیکس 4 مہینے سے ایسٹیمیٹ لگ رہا ہے، اور 4 مہینے اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں بنے گا۔ بنانا تو حکومت پنجاب نے ہے، ایک منٹ ٹھہریں ذرا، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ بنانا حکومت پنجاب نے ہے، ڈپارٹمنٹ نے پیسے دینے حکومت پنجاب نے، یہ مہربانی اور شفقت کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے، خادم اعلیٰ پنجاب نے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ 4 مہینوں میں آپ نے صرف اس کا ایسٹیمیٹ نہیں لگا سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈائلیسس کے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کو تو فرصت ہی نہیں ملی، ٹائم ہی نہیں ملا، آپ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی، آپ اے سیوں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ بہاولپور میں وہاں پہ غریب کس طرح مر رہے ہیں، یا پنجاب کی عوام کس طرح مر رہی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں جا کے۔ آپ کو پتا کہ ڈائلیسس مشینیں بہاولپور میں کتنے ہیں؟ 32 ڈائلیسس مشینیں ہیں، 125 پیشنٹ ڈیلی ڈائلیسس کرواتے ہیں، اور وہ ڈائلیسس مشینیں ہیں جو جس کمپنی کے ہیں وہ کمپنی ایکسپائر ہو چکی ہے، ان کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان ڈائلیسس مشینوں کی، اور کتنی ساری ڈائلیسس مشینیں خراب ہیں۔ آپ کو کیا اندازہ کہ بہاولپور کن محرومیوں کا شکار ہے؟ میں بہاولپور کی وکالت کر رہا ہوں یہاں پر، میں بہاولپور کے وکیل کے طور پہ بیٹھا ہوں یہاں پر، میں پورے پنجاب کی وکالت کر رہا ہوں یہاں پر، میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد میری لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے۔ آپ کو پتا کہ بہاولپور میں جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا جو سرجن تھا، اس کو آپ نے اٹھا کے لاہور پھینک دیا ہے۔ آپ کو پتا جو نیفرولوجسٹ تھا، اس کو آپ نے ملتان پھینک دیا ہے۔ تو بہاولپور کو بے آسرا کیا ہوا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کمال کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ڈینٹل کالج 2023 سے بنا ہے، 2023-24 کا بنا ہوا ہے، اربوں روپے، کروڑوں اربوں روپے کی لاگت سے ڈینٹل کالج جو ہے ایس این ای کے لیے آیا ہوا ہے، وہ آج تک منظور نہیں ہوا۔ ان کی کلاسیں بنی ہوئی ہیں، ان کی پورا ڈینٹل کالج بنا ہوا ہے، آج تک 1.5 سال ہو گیا ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو فرصت نہیں ہوئی کہ اس ڈینٹل کالج کو رن کیا جا سکے، اس کو چلایا جا سکے۔ وہاں پہ جو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کے اور میرے پیسوں کا ہو رہا ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے ٹیکس سے چیزیں بنی جاتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میڈم، آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں،
آپ کے منسٹر صاحب بیچارے وہ تو بے بس ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, ہمارا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے, لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے, بالکل قابل برداشت نہیں ہے کہ آپ بھاولپور کو اگنور کریں. آپ بھاولپور کا ڈینٹل کالج جو ہے آج تک آج اس کا فرنیچر کروڑوں اربوں روپے کا فرنیچر وہ رول رہا ہے, وہ پڑا ہے, اس کو سیوی لگ گئی ہے, اس کو دیمک لگ گئی ہے, وہ کس کا نقصان ہے؟ کل کو پھر ایک بل جائے گا, پھر کروڑوں اربوں روپے جائیں گے, اور پھر اپنا آپ کا ڈپارٹمنٹ کروڑوں اربوں کے روپے کے بل بنا کے اور پھر اس کو تعمیر کرائے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میڈم آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو سمجھائیں, آپ میری بات پہنچائیں اپنے ڈپارٹمنٹ تک. اسپیکر آپ نے ہر بات چیف منسٹر کا کام نہیں ہے. چیف منسٹر کا کام ہے کہ انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, لوگوں کی اچھائی کے لیے, ان کی صحت کے لیے وہ تو دن رات کام کر رہی ہیں, وہ تو دن رات بھاگ دوڑ کر رہی ہیں, لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ کو اتنی فرصت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پر دوائیوں کو کتنی کمی بیشی ہے, آپ کو پتا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ جائیں وہاں پر بی وی ایچ بہاولپور, بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل, آپ کو پتا چلے کہ لوگ اگلے دن ایک چارپائی لے کے آ گیا اپنا پیشنٹ, بیڈ نہیں ہے, ڈاکٹر بیڈ نہیں دیتے, بیڈ خالی پڑے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے میں نے وزٹ کیا بی وی ایچ میں آج سے 2 مہینے پہلے, آپ کو پتا ہے کہ کتنے ڈاکٹر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز نے 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے کا ڈاکٹرز نے اپنا وہ ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے. 12 کا روسٹر تھا اور 3 ڈاکٹر بیٹھے تھے. آپ سنتے نہیں ہیں, دیکھتے ہی نہیں ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. چیف منسٹر کی تعریف تو ہر بندہ کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں, پورا ہاؤس کرتا, اپوزیشن کرتی ہے, لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ بھی تو کوئی تعریف کرے. تماشا بنایا ہوا ہے. کر جی امجد صاحب.